السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سینٹ کے انتخابات انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور مریم نواز نے پھر کہہ دیا ہے کہ صفحہ پلٹ گیا ہے۔ اب مریم نواز نے یہ بات کی ہے سپریم کورٹ کے جو رائے ہے، جو صدارتی ریفرنس پر، وہ رائے سامنے آنے کے بعد مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ ادھر حکومت جو ہے وہ پریشان پھر رہی ہے، وہ ٹکرے مار رہی ہے، ٹکرے کہ بھائی کسی طرح جو ہے وہ پتہ لگ جائے، یعنی کوئی کچھ ایسا کر دو کہ پتہ لگ جائے، پتہ لگ سکے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، ہمارے کس سرکار نے کس کو، یعنی ان کو اپوزیشن کی تو وہ میں نے پہلے بتایا ٹینشن نہیں ہے، ان کو ٹینشن یہ ہے کہ ہمارے کس رکن نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، اور ادھر اپوزیشن ہے وہ صف بندی مزید مضبوط کیے جا رہی ہے۔ آج ایک رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، علی نواز شاہ میرپور خاص سے آزاد منتخب ہوئے تھے، پرانے جیالے ہیں، پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ کو 2018 میں شکست دی تھی اور شکست دے کر قومی اسمبلی میں چلے گئے۔ وہاں پر وہ آزاد حیثیت میں بیٹھتے ہیں، آج پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، آزاد حیثیت میں بیٹھتے تھے، اور وہاں پر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ جب اسرٹینمنٹ ہو رہی تھی، جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا، تو انہوں نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا تھا، بالکل ایسے جیسے شاہزین بگٹی نے دیا تھا، وہ بھی آزاد حیثیت میں بیٹھتے مگر ووٹ انہوں نے وزیر اعظم کو دیا تھا، شاہزین بگٹی نے۔ تو اسی طرح علی نواز شاہ صاحب نے بھی دیا، تو عمران خان صاحب کا سینٹ کے انتخابات میں کے لیے ایک ووٹ کم ہو گیا، یوسف رضا گیلانی کا ایک ووٹ بڑھ گیا۔ اب یہاں میں عمران خان کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن حفیظ شیخ بمقابلہ یوسف رضا گیلانی نہیں ہے، یہ الیکشن یوسف رضا گیلانی بمقابلہ حفیظ شیخ ہے، کیونکہ اس الیکشن کے بعد حفیظ شیخ صاحب کا فیوچر شاید کل کو اگر کوئی بھی پارٹی آ جائے اور پھر حفیظ شیخ صاحب اسی پارٹی میں وزیر خزانہ بن جائیں۔ یہ حفیظ شیخ صاحب یوسف رضا گیلانی کے وزیر خزانہ تھے، اسی وجہ سے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے جب کاغذات ان کے چیلنج کیے گئے تھے، تو اس پر جب انہوں نے ان سے صحافیوں نے پوچھا تھا کہ آپ ان کے صحافیوں نے نہیں پوچھا تھا بلکہ اندر اعتراض کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا کہ جناب آپ کو کوئی اعتراض ہو الیکشن کمیشن میں، تو آپ کو کوئی اعتراض حفیظ شیخ پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ میرے وزیر خزانہ رہے تو میں ان پر کیوں اعتراض کروں گا، جو بشخص میرا وزیر خزانہ رہا ہو وہ اس کی اہلیت کو تو میں اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہے کہ نہیں، باقی میدان ہے، میدان میں مقابلہ کروں گا میں، یہاں پر میں کیوں اعتراض کروں ان کی طرح۔ تو کل وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے وزیر خزانہ تھے، اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پھر ادھر آ گئے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو کوئی پتہ نہیں یہ کل کو اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی یہ دہیج میں مل جائیں، یا نون لیگ آ جاتی ہے تو نون لیگ کو مل جائیں، تو حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ جن کے آدمی ہیں وہ ان کو لے کر آ کر بٹھا دیں گے۔ IMF کی بات کر رہا ہوں میں، ظاہر ہے۔ تو بہرحال مقابلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان مقابلہ ہے، تو عمران خان صاحب کا ووٹ ایک ہو گیا کم۔ مزید کتنے کم ہو گئے یہ اندازہ پہلے میں نے وہ پیپلز پارٹی والوں کا دعویٰ آپ کو بتا دیا تھا، لیکن جس طرح حکومت ٹکرے مار رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے کتنے ووٹ کم ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو مریم نواز کا صفحے والی بات میں آگے جا کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ وہ اپنے ہی لوگوں کے گرد پھنس گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاس دو آپشنز تھی، حکومت کے ساتھ جائے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کی آفر گئی، متحدہ قومی موومنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ جاتے ہیں، حکومت اتحاد میں رہیں گے، مگر اندر کی خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو ارکان ہیں، خاص طور پر سندھ اسمبلی کے اور کچھ MNAs، سارے کے سارے MNAs نہیں، کچھ MNAs، ان کو پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا ووٹ کے لیے، کہ بھائی ووٹ، اور باقی کام شام جو رہتے ہیں وہاں پر ان کے کراچی میں، تو وہ ان کے کام شام بھی ہوتے رہیں گے، تو وہ پہلے ڈیل کر چکے۔ تو اب ڈیل کرنی تھی بطور جماعت، متحدہ قومی موومنٹ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا تھا کہ جناب 2 سینیٹرز آپ کو ہم دے رہے ہیں، خواتین کا اور جنرل نشست پر ایک، اور آپ ہمیں اوپر ووٹ کر دیں سارے کے سارے۔ تو اس صورت میں ہونا یہ تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ بطور جماعت 2 سینیٹر تو لے لیتی، لیکن جو پہلے مکے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو نقصان ہونا تھا، انڈیویڈولز، افراد، MNAs MPs۔ تو پھر فیصلہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت نے کیا، وہ قیادت نے ارکان کے پریشر میں کیا جو الگ الگ سے ڈیل کرنا چاہ رہے تھے۔ بطور جماعت متحدہ قومی موومنٹ کوئی فائدہ نہیں لے پا رہی،
ارکان لے رہے ہیں فائدہ. تو متحدہ قومی موومنٹ کو اب شاید اگر ابھی کیونکہ کل کا دن ہے تو کوئی ڈیل ہو, جو پیپلز پارٹی کی آفر ہے وہ تو آخری وقت تک قائم رہے گی نا. تو اگر کوئی متحدہ قومی موومنٹ اس پہ آ جائے آفر پہ تو شاید ان کو مل جائے سینٹ کی یہ 2 نشستیں. وگرنہ پی ٹی آئی جو سندھ میں اپنی نشستیں بچاتی پھر رہی ہے وہ اور متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیے. اب اس کو لفظ خرید لے کا استعمال کریں, کوئی اور کریں, جو بھی لفظ ہو وہ مناسب لفظ ہو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ ملا لیے. تو متحدہ قومی موومنٹ کی اپنی 2 نشستیں جن پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں. اور پی ٹی آئی کے ایک رکن ہے, ابھی ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے سامنے, گبول صاحب ہیں, کریم بخش گبول, انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جناب رکن سندھ اسمبلی ہے وہ, کہ جناب جن لوگوں کو پارٹی نے ٹکٹ بیچے ہیں ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اب سندھ میں وہ کیونکہ سندھ اسمبلی کے رکن ہے وہ, اب سندھ میں سیف اللہ بھٹو صاحب کے متعلق ہے کہ جناب انہوں نے ٹکٹ خرید کیا ہے. اب الزام ٹھیک ہے غلط ہے ایک الگ چیز ہے. اور فیصل ووڈا صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اے ٹی ایم ہے اس وجہ سے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. تو پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے ان معاملات میں, ایم کیو ایم الگ سے پھنسی ہوئی ہے ان معاملات میں, اپوزیشن ارکان کو توڑ رہی ہے, ملا رہی ہے اپنے ساتھ اور دعویٰ کر رہے ہیں, کھلے عام دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم جیت کر دکھائیں گے. ظاہر اب جیت کر 160 ارکان سے قومی اسمبلی سے نشست تو نہیں نکلتی سینٹ کی, تو کم از کم 9 سے 11 ارکان چاہیے. تو وہ 11 ارکان وہ کم از کم توڑیں گے تب جا کر سیٹ نکلے گی. تو وہ وہاں پر وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس, اور وہ الگ سے دعوے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہم سے ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں, یعنی مال دولت دھن دولت تو الگ چیز ہے, لیکن اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کرنے کے لیے, سیکیور بنانے کے لیے وہ ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں. مسلم لیگ نون والے بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب جو ہے اس کی تصدیق کیے جا رہے ہیں, اس طرح تصدیق کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ سپریم کورٹ نے جب صدارتی ریفرنس مسترد کر دیا, وہ جو رائے مانگی گئی تھی سپریم کورٹ سے کہ سینٹ کا انتخاب شفاف کے ذریعے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا وہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ وہ کیا تنکے کا سہارا, تو چھوٹا سا تنکا پکڑ کر چلے گئے, دوڑے گئے الیکشن کمیشن کے. جناب سپریم کورٹ نے یہ بات کی ہے, اس بات کا مطلب ہے کہ آپ نے ووٹ کے اوپر جو ہے نا کوئی پرچی لگا دینی ہے, کوئی نہ کوئی بار کوڈ لگا دینا ہے, کوئی ایسی چیز کر دینی ہے کہ پتہ چلے کہ جناب ہمارے کس رکن نے کس کو ووٹ ڈالا. تو یہ معاملہ جو ہے وہاں پر عمران خان صاحب اس کی خود تصدیق کرتے پھر رہے ہیں کہ اگر سیکرٹ بیلٹ نہ ہوا تو ہمارے لوگ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے. خیر آج وہ گئے, پی ٹی آئی والے گئے, تو بعد میں پی ایم ایل این کے بھی شاید خاقان عباسی اور دیگر قائدین جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن گئے. انہوں نے بھی الیکشن کمیشن میں جا کر اپنی بات رکھی کہ جو سیکریسی ہے ووٹ کی وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, اور یہ یقینی بنایا جائے کہ ووٹ جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہو. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو تھا ان کا معاملہ, حکومت جس طرح اثر انداز ہو رہی تھی صدر مملکت, اور دوسرا وہ بھی معاملات ان کے سامنے رکھے کیونکہ ان کی خواتین پر ان کی اسلام آباد میں, ویسے تو یوسف رضا گیلانی صاحب مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں مگر اسلام آباد میں خواتین کی نشست پر پی ایم ایل این کی کینڈیڈیٹ ہے, تو اس حوالے سے وہ بھی گئے تھے. اور وہاں پر انہوں نے جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر بھی بات کی, اور ساتھ ساتھ جو سیکریسی ہے ووٹ کی اس پر آئینی اور قانونی نکات جو ہے بقول شاید خاقان عباسی صاحب کے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے عرض کیے اور ان کو گزارش کی کہ سیکریسی جو ہے قائم رہنی چاہیے. تو بہرحال اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھیں کیا آتا ہے. مطلب ابھی کل کا دن ہے, صرف ایک دن بچا ہے, اور پرسوں تو پولنگ ہے. تو یہ ہے معاملہ. اب اس کے بعد اب بلاول بھٹو زرداری کل دے رہے ہیں گرینڈ ڈنر. اب یہ گرینڈ ڈنر ہوگا پی ڈی ایم کی پوری قیادت کے لیے. وزیر اعظم صاحب اکیلے مل رہے ہیں ارکان کے ساتھ, یعنی اپنے ایم این ایز کو کلے بلا کے ان کے ساتھ گوشہ نشینی میں بات کر رہے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے خلوت میں بات کر رہے ہیں تاکہ بات باہر نہ نکلے. اب ظاہر ہے وہ بات اب باہر کیا نکل گئی ہے, باتیں نکل گئی کیا, وہ پیسے آفر کر رہے ہیں. وہ کہہ دیا 3 ایم این ایز نے, خواتین ایم این ایز نے, سما ٹی وی پہ دیکھ لیں آپ, پہلے میں نے بتا دیا کہ 15 کروڑ جاری ہو چکے ہیں, 50 کروڑ کا وعدہ ہے, باقی مل جائیں گے اگلے بجٹ میں مل جائیں گے. یعنی ووٹ دو 15 کروڑ ایڈوانس
35 کروڑ بعد میں، اور وزیر اعظم صاحب خود جو ہے وہ ان کی پوری کابینہ اچھل کے کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن والے ہمارے ارکان کو خرید رہے ہیں، ادھر وزیر اعظم صاحب اپنے ارکان کو خود خرید رہے ہیں۔ اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اگر کوئی پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ سینٹ کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے ہے، تو پیسے دیے گئے۔ ایم این ایز کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، جا کے ان کو پکڑیں کہ بھائی آپ کی اپنی ایم این ایز کہہ رہی ہے کہ ہمیں 15 کروڑ ملے، اور خواتین ایم این ایز جو خواتین کی مخصوص نشستوں پر ایم این ایز ہیں ان کے متعلق تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف ہے کہ ان کا تو کوئی حلقہ ہوتا نہیں تو ان کو پیسے کیوں دیے جائیں، مگر ان کو بھی دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے حلقے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ووٹ تو ہوتا ہے نا، ووٹ چاہے وہ جنرل الیکشن پہ جیت کر آنے والا ایم این اے ہو، چاہے مخصوص نشستوں پر آنے والا ہو، ووٹ تو اس کا بھی برابر ہے سینٹ کے انتخابات کے لیے۔ تو اگر وہ ووٹ ادھر ادھر ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہو چاہے تحریک عدم اعتماد ہو۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھی 15 کروڑ روپے دے دیے، اور خود پوری کابینہ جو ہے ان کی اچھلتی پھر رہی ہے کہ جناب ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو وہ اکیلے مل رہے ہیں، اور ادھر بلاول بھٹو نے کل گرینڈ ڈنر دیا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، مریم نواز صاحبہ بھی ہوں گی، اسفندیار ولی بھی ہوں گے، اختر جان مینگل صاحب بھی ہوں گے، اور دوسرے جو ارکان ہیں پی ڈی ایم کے مینیز ایم پی ایز، حمزہ شہباز کو بھی انہوں نے اسپیشلی مدعو کیا ہوا ہے، وہ بھی ہوں گے۔ تو پورا پی ڈی ایم کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پر ہوگی، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی بھی وہاں پر ہوں گے۔ وہ شو آف اسٹرینتھ ہوگا۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی یا حکومتی اتحاد اس طرح کا کوئی اکٹ نہیں کر پا رہا۔ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ بھید کھل جائے گا۔ بھرم رہنے دے بھائی، بھرم بچانے کے لیے اب بھرم یہاں پہ تو رہے گا، لیکن جب اگر یہ عمران خان صاحب کو جو اپنے شک ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، خان صاحب کو جو شک ہے، اگر وہ شک ٹھیک ہے تو پھر یہ بھرم تو الیکشن کے بعد بھی ٹوٹ جائے گا کہ جناب آپ کے پاس ارکان جو تھے وہ کتنے تھے اور نکلے کتنے۔ تو اسی کے ڈر سے خان صاحب اب وہ گھڑی تو آنی ہے نا، مطلب اگر آج آپ ڈنر نہیں کر رہے یا آج آپ لوگوں کا اجلاس نہیں بلا رہے، آج آپ شو آف پاور نہیں کر رہے کہ بھرم کھل جائے گا، تو ووٹ کے ٹائم پہ بھی کھل سکتا ہے وہ بھرم۔ تو ابھی کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ کون آپ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے، لائن کھینچ لے خان صاحب۔ لیکن ڈر لگتا ہے بھائی، ڈر کیوں نہ لگے؟ وہ جو کیا ہوتا ہے، وہ تنازعات اتنے بنے ہوئے ہیں، اختلافات اتنے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر کامیابی بھی ہوئی ہے نا، یعنی پنجاب میں عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ کر کے دکھا دیا پرویز الہی صاحب نے، مگر وہاں پر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہاں پر پرویز الہی کو جو کریڈٹ ملا ولید اقبال نے دیا، ادھر سے ملا کہ جناب پرویز الہی کی وجہ سے پنجاب میں نہ ہارس ریڈنگ ہوئی نہ کچھ، تمام کے تمام ارکان جو ہے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور جن کی جتنے ووٹ تھے اس کے مطابق انہوں نے سینیٹر اپنے منتخب کروا لیے، حکومت نے بھی، نون نے بھی۔ تو جناب واہ پرویز الہی صاحب۔ تو بزدار صاحب نے کہا کہ جناب یہ کریڈٹ تو مجھے ملنا چاہیے، تو انہوں نے اخباروں میں آرٹیکل کچھ ایسے لوگوں کو جن کو سرکاری ملازمتیں دی ہوئی ہیں، کانٹریکٹ دیا ہوا ہے، ان سے آرٹیکل دے۔ مروائے حامد میر صاحب کا کالم ہے آج کے جنگ میں، پڑھ لے، اس میں وہ کس طرح وہ پرویز الہی صاحب بزدار صاحب کی اس بات پہ کس طرح ان کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں کہ یار بزدار صاحب کی حرکتیں کرتے پہنے، یعنی کہیں بھی کوئی بھی جہاں یہ آسانی سے اپنا معاملہ ٹھیک کر گئے وہاں پر بھی ان کا رولا پڑا ہوا ہے، اور جہاں ان سے معاملہ سنبھل نہیں رہا وہاں پر تو خیر گھبراہٹ ہے، رولا کیا، وہاں تو گھبرا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو لے کر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ صفحہ پلٹ گیا ہے۔ اب مریم نواز نے جو سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ ٹویٹ مریم نواز صاحبہ نے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ کتنا قابل ترس ہے وہ شخص جو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بھی بے اختیار اور بے بس ہے، جب عوام کی مرضی کے بجائے اقتدار ایک پیج پر رہنے کی شرط پر ملا ہو اور صفحہ پلٹ جائے تو رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ سیاسی لوگوں پر 3 سال دروازے بند رکھنے والے کو اب اپنے اراکین کی منتیں کرنا پڑ رہی ہیں۔ وہ توبہ پھر مریم نواز توبہ بھی کر رہی ہے۔ یہ وہ اراکین کی منتیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جناب خلوتوں میں مل رہے ہیں، الگ سے چیمبر میں بلا کر کمروں میں بلا رہے ہیں۔ تو آگے جا کر کہتی ہیں آپ الیکشن کی پرچی پر بار کوڈ لگوائیں یا خود بکسے میں بیٹھ جائیں، آپ کے خلاف ووٹ دینے کی تیاری کرنے والے آپ سے زیادہ عوام کے اس غصے سے خوفزدہ ہیں جو 3 سال میں آپ کی عوام دشمن پالیسی کا نتیجہ ہے۔ آپ کا ساتھ دینا ملک اور عوام دشمنی ہے
جس کا بوجھ اٹھانے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، یعنی آپ کے ایم این ایز انکار کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں، بدنیتی پر مبنی ریفرنسوں اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالا تر ہے۔ اب کھمبے نوچتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی آر ٹی ایس اور کوئی ڈسکا دھند ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی، ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو۔ اب یہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے صفحہ پلٹ گیا۔ اب یہ پہلے بھی مریم نواز صاحبہ تانا دیتی رہی ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل تک سکون میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آج ارکان سے ملنا شروع کیا، اور میں نے کل بتا دیا تھا کہ آج سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے وزیر اعظم صاحب فیصلے کے منتظر تھے، وہ جو رائے سپریم کورٹ سے آنی تھی۔ تو اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا خیال یہ تھا، بلکہ وہ شور تھے، بالکل یقین تھا ان کو کہ ان کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا، جو رائے آئے گی جو انہوں نے مانگی ہے وہ اس کے مطابق دی جائے گی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ تو اسی وجہ سے وہ اگر شو آف ہینڈ ہوگا تو جناب ان کی تو بلے بلے ہو جائے گی، یعنی چاروں آٹھوں انگلیاں گھی میں ہوگی، اور وہ الیکشن کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ مگر اب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے جو فیصلہ آ گیا تو پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ارکان کے ساتھ ملنا پڑ رہا ہے، اور اب مریم نواز جو ہے وہ ان کی مرضی ہے، ان کی منشا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اور عمران خان صاحب کو جن کو وہ کہہ رہی ہے کہ 3 سال کے بعد آپ ارکان کو عزت دینے کی کوشش کر رہے ہو، مل رہے ہو، جن کو پہلے 3 سال آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، اس سب کو مریم نواز جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہے، اس کا ترجمہ یہ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ نکال رہی ہے کہ صفحہ پلٹ گیا۔ اب دیکھیں اپوزیشن کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ وہاں جا رہے ہیں، اور حکومت گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، اور شکوہ کناں ہے کہ ان کے ارکان جو ہے وہ اپوزیشن خرید رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔